आदाब आज हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज हमारी सीरीज़ की एपिसोड 12 है, जिसमें हम दीन इस्लाम पर तहकीक कर रहे हैं। और वो पहली किताब जिसका मुतालिया कर रहे हैं वो है इस दीन की सबसे मुकद्दस किताब यानी कुरान पाक। अभी तक हम सूरह बकरा की 208 आयत पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में आगे की आयत का मुतालिया करेंगे। आयत नंबर 209 का तर्जुमा कुछ यूँ है, जो साफ साफ हिदायत तुम्हारे पास आ चुकी है, अगर उनको पा लेने के बाद फिर तुमने लग्जरिश दिखाई तो खूब जान रखो कि अल्लाह सब पर गालिब और हकीम और दाना है। दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में आयत नंबर 200 पिछली वीडियो में आयत नंबर 208 में बताया था कि इसमें खुदा कह रहा था कि उसमें खुदा कह रहा था कि इस्लाम पर अमल करना है तो पूरी तरह से करो। कुछ चीज़ों को मानकर, कुछ चीज़ों को छोड़कर मत इस्लाम को मानो। अगर इताअत करनी है तो पूरी तरह करो, जुज़वी इताअत ना करो। अब इस आयत में आगे इसी ज़िम्न में कहा जा रहा है कि अगर जुज़वी इताअत करोगे तो इस आयत में धमकी का पहलू है कि फिर अल्लाह की पकड़ भी बहुत सख्त होगी। और फिर यह है कि वो हकीम भी है, उसकी पकड़ में हिकमत है। अगर इसकी तरफ से पकड़ का मामला ना हो तो फिर दीन का पूरा निज़ाम बेमानी होकर रह जाता है। अगर अल्लाह की तरफ से किसी गुनाह पर पकड़ ही नहीं तो फिर ये आजमाइश क्या हुई, फिर जज़ा और सज़ा और जन्नत और दोज़ख का मामला क्या हुआ। आयत नंबर 10 का तर्जुमा कुछ यूँ है, इन सारी नसीहतों और हिदायतों के बाद भी लोग सीधे ना हों तो क्या अब वो उसके मुंतज़िर हैं कि अल्लाह बादलों का चक्कर लगाए, फरिश्तों के परे साथ लिए खुद सामने मौजूद हो और फैसला ही कर डाला जाए। आखिरकार सारे मामलात पेश तो अल्लाह ही के हुज़ूर होने वाले हैं। आखिरकार सारे जो मामलात हैं वो अल्लाह के हुज़ूर पेश होने वाले हैं। दोस्तों, अब इस आयत में खुदा कह रहा है कि जो लोग अल्लाह की तरफ से वाज़ेह अहकामात और तनबीहात आ जाने के बाद भी नाफरमानी से बाज नहीं आते, तो क्या वो इस बात के मुंतज़िर हैं कि अल्लाह उनको अपना जलाल दिखाए और फरिश्तों की अफ़वाह के साथ ज़ाहिर होकर उनका हिसाब चुका दे। इंसान का नफ्स उसे एक तो ये कहता है कि दीन के इस हिस्से पर तो आराम से अमल करते रहो जो आसान है, बाकी फिर देखा जाएगा। गोया मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू। दूसरी बात ये कहता है कि ठीक है, ये भी अल्लाह का हुक्म है और दीन का तकाज़ा भी है, लेकिन अभी ज़रा ज़िम्मेदारियों से फ़ारिग़ हो जाएँ, अभी ज़रा बच्चों के मामलात हैं। मैं रिटायरमेंट ले लूँ, मैं अपना मकान बना लूँ, फिर मैंने अपने आप को दीन के लिए ख़ालिस कर लूँगा। ये नफ्स का सबसे बड़ा धोखा है। इसी तरह वक़्त के गुज़रने के साथ-साथ मौत की वादी में इंसान चला जाता है। क्या मालूम मौत की घड़ी कब आ जाए। ये मोहलत उम्र तो अचानक ख़त्म हो सकती है। पूरी दुनिया की क़यामत भी जब आएगी, अचानक आएगी और हर शख़्स की क़यामत, ज़ाती क़यामत तो उसके सर पर तलवार कितना लटकी हुई है। क्या तुम्हारे पास कोई गारंटी है कि ये सारे काम कर लोगे और ये सारे काम काज चुकने के बाद तुम ज़िंदा रहोगे और तुम्हारे जिस्म में तमन्नाई का कोई रमक भी बाकी रह जाएगा कि तुम दुनिया में कोई काम कर सको? तो फिर तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? हो सकता है अचानक अल्लाह की तरफ से तुम्हारी मौत ख़त्म हो जाए। आयत नंबर 211 का तर्जुमा कुछ यूँ है, बनी इसराइल से पूछो कैसी खुली खुली निशानियाँ हमने उन्हें दिखाई, और फिर ये भी उनसे पूछो कि अल्लाह की नेमत पाने के बाद जो कौम उसकी शिकावत से बदलती है, उसे अल्लाह कैसे सख्त सज़ा देता है। दूसरे सवाल के लिए बनी इसराइल का इंतखाब दो वजहों से किया गया। एक ये कि आसार कदीमा के बेज़ुबान जो खंगरों की बनिस्बत एक जीती जागती कौम ज़्यादा बेहतर सामाने इबरत और बसीरत है। दूसरा ये कि बनी इसराइल वो कौम है जिसको किताब और नबूवत की मशाल देकर दुनिया की रहनुमाई के मनसब पर मामूर किया गया था, और फिर उसने दुनिया परस्ती, निफाक और इल्म और अमल की ज़लालतों में मुब्तला होकर इस नेमत में से अपने आप को महरूम कर दिया। लिहाजा जो ग्रोह इस कौम के बाद इमामत के मनसब पर मामूर हुआ है, उसको सबसे बेहतर सबक अगर किसी अंजाम से मिल सकता है तो वो यही कौम है। आयत नंबर 212 का तर्जुमा कुछ यूँ है, जिन लोगों ने कुफर की राह इख्तियार की है उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी बड़ी महबूब और दिल पसंद बना दी गई है। ऐसे लोग ईमान की राह इख्तियार करने वालों का मजाक उड़ाते हैं, मगर क़यामत के रोज़ परहेज़गार लोग ही उनके मुकाबले में आला मुकाम होंगे। रहा दुनिया का रिज़्क़ तो अल्लाह को इख्तियार है, जिसे चाहे वो बेहिसाब दे। दोस्तों, इस आयत में एक चीज़ सीखने को मिलती है जिसमें हम अपनी वीडियो के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। दोस्तों, आयत नंबर 213 का तर्जुमा कुछ यूँ है, इब्तिदा में सब लोग एक ही तरीके पर थे, फिर ये हालत बाकी ना रही और इख्तिलाफ़ात रहनुमा हुए। तब अल्लाह ने नबी भेजे जो रास्त रवी पर बशारत देने वाले और कुछ रवी के नताइज से गिराने वाले थे, और उनके साथ किताबें बरहक नाज़िल की ताकि हक़ के बारे में लोगों के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात रहनुमा हो गए हैं उनका फ़ैसला करे। और उन इख्तिलाफ़ात रहनुमा होने की वजह ये थी कि इब्तिदा में लोगों को हक़ बताया नहीं गया। इनकी वजह ये नहीं थी कि उनको इब्तिदा में हक़ बताया नहीं गया था, नहीं, इख्तिलाफ़ उन लोगों ने किया जिन्हें हक़ का इल्म दिया जा चुका था। उन्होंने रोशन हिदायत या पा लेने के बाद महज़ इसलिए हक़ को छोड़कर मुख्तलिफ़ तरीके निकाले कि वो आपस में ज़्यादती करना चाहते थे। बस जो लोग
انبیاء علیہ السلام پر ایمان لے آئے، انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راست دکھا دیتا ہے۔ دوستوں، اس آیت میں قرآن پاک نے اپنا موقف بیان کیا کہ دنیا میں انسان کی زندگی کا آغاز پوری روشنی میں ہوا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے جس انسان کو پیدا کیا تھا اس کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور تیرے لیے صحیح راستہ کون سا ہے۔ اس کے بعد ایک مدت تک نسل آدم راہ راست پر قائم رہی اور ایک امت بنی رہی۔ پھر لوگوں نے نئے نئے راستے نکالے اور مختلف طریقے ایجاد کر لیے۔ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو حقیقت نہیں بتائی گئی تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ حق کو جاننے کے باوجود بعض لوگ اپنی جائز حق سے بڑھ کر امتیازات، فوائد اور منافع حاصل کرنا چاہتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم، سرکشی اور زیادتی کرنے کے خواہشمند تھے۔ اسی خرابی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو مبعوث کرنا شروع کیا۔ یہ انبیاء علیہ السلام اس لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ ہر ایک اپنے نام سے ایک مذہب بنا ڈالے اور ایک نئی امت بنا لے، بلکہ ان کے بھیجے جانے کی غرض یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے اس کھوئی ہوئی رائے حق کو واضح کر انہیں پھر سے ایک امت بنا دے۔ آیت نمبر 214 کا ترجمہ کچھ یوں ہے: پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، اللہ کے تبھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والے پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئی، مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اسے وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ دوستو، پچھلی آیت میں اس اور کے درمیان ایک پوری داستان ہے جس سے ذکر کے بغیر چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ یہ آیت ایک خود اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور قرآن کی مکی صورتوں میں جو سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہوئی تھی یہ داستان تفصیل سے بیان ہو چکی ہے۔ انبیاء جب کچھ دنیا میں آئے انہیں اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو خدا کے باغی اور سرکش بندوں سے سخت مقابلہ پیش آیا، اور انہوں نے اپنی جانیں مشکل میں ڈال کر باطل طریقوں کے مقابلے میں دین حق کو قائم کرنے کی جدوجہد کی۔ اس دین کا راستہ کبھی پھولوں کی سیج نہیں رہا کہ چین سے لیٹ گئے، اس کا قدرتی تقاضا ہے ہر زمانے میں یہی رہا ہے کہ آدمی جس دین پر ایمان لایا ہے اسے قائم کرنے کی کوشش کرے، اور جو طاغوت اس کے راستے میں مزاحم ہو اس کا زور توڑنے میں اپنے جسم و جان کی ساری قوتیں صرف کر دے۔ آیت نمبر 215 کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یہ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال تم خرچ کرتے ہو اپنے والدین پر خرچ کرو، اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اسے باخبر ہے۔ دوستو، اس آیت میں انفاق کے لیے جو کہا جا رہا ہے تو ہم کیا انفاق کہا جا رہا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم کیا خرچ کریں، تو کتنا خرچ کریں؟ انسان بھلائی کے جو بھی خرچ کرے تو اس میں سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ اب سب سے پہلے حق والدین کا ہے، اس کے بعد درجہ بدرجہ قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کا ہے۔ تم جو بھی اچھا کام کرو گے تو جان لو کہ وہ اللہ کے علم میں ہے، ضرورت نہیں کہ دنیا سے واقف ہو۔ تمہیں اگر اللہ سے جل لینا ہے تو وہ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر تمہارے دائیں ہاتھ نے دیا ہے اور بایاں کو پتہ نہیں چلا تو اللہ کو پھر بھی پتہ ہے، چل گیا ہے۔ تو تم کھاتے جمع رکھو جو میں تمہاری ہر نیکی اللہ کے علم میں ہے اور وہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 216 کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ دوستو، واضح رہے کہ سورہ بقرہ سے پہلے سورۃ محمد نازل ہو چکی تھی اور اس میں قتال کی فرضیت آ چکی تھی، چنانچہ اس کا ایک نام سورہ القتال بھی ہے۔ اس حوالے سے کچھ لوگ پریشان ہو گئے تھے، خاص طور پر منافقین یہ کہتے تھے کہ بھائی صلح جوئی سے کام لو، بس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لاؤ، یہ جنگ و جدل اور لڑائی کوئی اچھا کام نہیں ہے، اس میں تو بہت خرابی ہے۔ ان کے علاوہ ایسے مسلمان جن کا ایمان قدرے کمزور تھا، اگرچہ وہ منافق تو نہیں تھے لیکن ان کا ایمان ابھی پختہ نہیں تھا، ابھی تازہ ایمان لائے تھے اور تربیت کے مراحل سے ابھی نہیں گزرے تھے، ان میں سے بعض لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ قتال تو بری چیز ہے۔ آیت نمبر 217 کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یہ لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے۔ وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں، اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں سے میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ دوستو، یہ بات ایک واقعے سے متعلق ہے۔ رجب سن 2 میں نبی نے 8 آدمیوں کا ایک دستہ نخلا کی طرف بھیجا تھا۔
جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے، اور اس کو ہدایت فرمایا دی تھی کہ قریش کی نقل و حرکت اور ان کے آئندہ ارادوں کے متعلق معلومات حاصل کرے۔ جنگ کی کوئی اجازت آپ نے نہیں دی تھی، لیکن ان لوگوں کو راستے میں قریش کا ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ ملا اور اس پر انہوں نے حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور باقی لوگوں کو ان کا مال سمیت گرفتار کر کے مدینے میں لے آئے۔ یہ کارروائی ایسے وقت میں ہوئی تھی جبکہ رجب ختم اور شعبان شروع ہو رہا تھا۔ یہ امر متشبہ ہے کہ مشتبہ تھا کہ آیا یہ حملہ رجب میں یعنی ماہ حرام میں ہی ہوا ہے یا نہیں، لیکن قریش نے اور ان سے در پردہ ملے ہوئے یہودیوں منافقوں نے مدینہ میں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے اس واقعے کو خوب شروع دی اور سخت احتجاج شروع کر دیے کہ یہ لوگ چلے ہیں بڑے اللہ والے بن کر، اور حال یہ ہے کہ ماہ حرام تک میں خون ریزی سے نہیں چوکتے۔ انہیں انہی احتجاج کا جواب رسالے میں دیا گیا ہے۔ جواب خلاصہ کچھ یہ ہے کہ بلا شبہ ماہ حرام میں لینا بری حرکت ہے، مگر اس پر اعتراض کرنا ان لوگوں کے منہ کو زیب نہیں دیتا جنہوں نے 13 برس مسلسل اپنے بھائیوں پر صرف اس لیے ظلم توڑے کہ وہ ایک خدا پر ایمان لائے تھے، پھر ان کو یہاں تک تنگ کیا کہ وہ جلا وطن ہونے پر مجبور ہو گئے، اور پھر اس پر بھی اتفاق نہ کیا اور اپنے ان بھائیوں کے لیے مسجد حرام تک جانے کا راستہ بھی بند کر دیا۔ اللہ کے مسجد حرام کسی کی مملوکہ جائیداد نہیں ہے، اور پچھلے 2000 برس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو اس کی زیارت سے روکا گیا ہو۔ اب جن ظالموں کا نامہ اعمال ان کرتوتوں سے سیاہ ہے، ان کا کیا منہ کہ ایک معمولی سی سرحدی جھڑپ پر اس قدر زور شور کے اعتراضات کریں۔ حالانکہ اس جھڑپ میں جو کچھ ہوا ہے وہ نبی کی اجازت کے بغیر ہوا ہے، اور اس کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ اسلامی جماعت کے چند آدمیوں سے ایک غیر ذمہ دارانہ فعل کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 218 کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یہ بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہے، اور اللہ ان کے لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ دوستو، جہاد کا معنی کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی انتہائی کوشش صرف کر دینا ہے۔ یہ میں صرف جنگ کا کہا معنی نہیں ہے۔ جنگ کے لیے تو قتال کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جہاد اس سے وسیع مفہوم رکھتا ہے اور اس میں ہر قسم کی جدوجہد شامل ہے۔ مجاہد وہ شخص ہے جو ہر وقت اپنے مقصد کی دہن میں لگا ہو، دماغ سے اسی کے لیے تدبیریں سوچے، زبان اور قلم سے اسی کے لیے تبلیغ کرے، ہاتھ پاؤں سے اسی کے لیے دھوپ پر محنت کرے، اپنے تمام امکانی وسائل اس کو فروغ دینے میں صرف کر دے، اور ہر اس مزاحمت کو پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرے جو اس راہ میں پیش ہے، حتیٰ کہ جب جان کی بازی لگانے کی ضرورت ہو تو اس میں بھی دریغ نہ کرے۔ اس کا نام ہے جہاد، اور جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے کہ سب کچھ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اسی غرض کے لیے کیا جائے کہ اللہ کا دین اس کی زمین پر قائم ہو اور اللہ کے کلمہ سارے کلموں پر غالب ہو جائے، اللہ کے سوا کسی اور کا کوئی غرض کوئی غرض مجاہد کے پیش نظر نہ ہو۔ آیت نمبر 219 کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یہ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ شراب جو کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں سے لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ پوچھتے ہیں ہم رائے خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے ہو اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ دوسرے شاید میں ہم اپنی ویڈیو کے دوسرے حصے میں یعنی تنقیدی تجزیہ والے حصے میں بات کریں گے۔ آیت نمبر 220 کا ترجمہ کچھ یوں ہے: شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں تم کوئی مذائقہ نہیں ہے، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ دوستو، اصل میں لوگوں کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت تھی: اور مال یتیم کے قریب تک نہ پھٹکو، مگر ایسے تھی کہ جو یتیم کے حق میں بہتر ہے، چنانچہ وہ مال یتیم کے بارے میں انتہائی احتیاط کر رہے تھے، اور انہوں نے یتیموں کی ہڈیاں بھی علیحدہ کر دی تھی تاکہ کہ غلطی سے کہیں ان کے حصے میں سے کوئی بوٹی ہماری پلیٹ میں نہ آ جائے، نہ چلی جائے۔ لیکن اس طرح یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والے لوگ تکلیف حرج میں مبتلا ہو گئے تھے۔ کسی کے گھر میں یتیم کی پرورش پا رہا تھا تو اس کا خرچ الگ طور پر اس کے مال میں سے نکالا جا رہا تھا، اس کے لیے الگ ہنڈیاں پکائی جا رہی تھی۔ فرمایا کہ اس حکم سے یہ مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ تم کہیں ان کے مال ہڑپ نہ کر جاؤ۔ ان کے لیے اصلاح اور بھلائی کا معاملہ کرنا بہتر طرز عمل ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون بدنیتی سے یتیم کو مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے اور کون یتیم کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ آیت نمبر 221 کا ترجمہ کچھ یوں ہے:
तुम मुशरिक औरतों से हरगिज़ निकाह ना करना जब तक कि वो ईमान न ले आएं। एक मोमिन लोंगी मुशरिक शरीफ जादी से बेहतर है, अगर चाहे वो तुम्हें बहुत पसंद हो। और अपनी औरतों के निकाह मुशरिक मर्दों से कभी ना करना जब तक कि वो ईमान ना ले आए। एक मोमिन गुलाम मुशरिक शरीफ से बेहतर है, अगर चाहे वो तुम्हें बहुत पसंद हो। ये लोग तुम्हें आग की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह अपने इज़्ज़त से तुमको जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ बुलाता है। और वो अपने एक काम वाज़ेह तौर पर लोगों के सामने बयान करता है, तो को है कि वो सबक लेंगे और नसीहत कबूल करेंगे। दोस्तों ये है मसलहत इस हुक्म की कि ये है मसलहत इस हुक्म की कि जो मुशरिकीन के साथ शादी बेगैर तल्लुक़ ना रखने की मुतल्लिक़ ऊपर बयान हुआ था। औरत और मर्द के दरमियान निकाह का तल्लुक महज एक शहवानी तल्लुक नहीं है, बल्कि गैर तमदनी अखलाकी और कल्बी तल्लुक है। मोमिन और मुशरिक के दरमियान अगर ये कल्बी तल्लुक हो, तो जहाँ उसके अमल का इम्कान है कि मोमिन शौहर या बीवी के असर से मुशरिक शौहर या बीवी पर उसके ख़ानदान व नस्ब इस्लाम के कायद और तर्ज़ ज़िंदगी का नक्श सबत होगा, वहीं इस अमल का भी इम्कान है कि मुशरिक शौहर या बीवी के ख़यालात और तौर तरीक़ों से न सिर्फ मोमिन शौहर या बीवी बल्कि उसके ख़ानदान और दोनों की नस्ल तक मुतासिर हो जाएगी। आयत नंबर 222 का तर्जुमा कुछ यूँ है। ये पूछते हैं हैज़ का क्या हुक्म है? कहो वो एक गंदगी की आदत है, इसमें औरतों से अलग रहो और उनके करीब न जाओ जब तक कि वो पाक साफ ना हो जाएं, फिर जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ, इस तरह जैसा कि अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो बदी से बाज नहीं और पाकीज़गी इख्तियार करें। दोस्तों कुरान मजीद इस किस्म के मामलात को इस्तारों और कनायों में बयान करता है, इसलिए इसने अलग रहो और करीब में जाओ के अल्फाज इस्तेमाल किए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हाइज़ा औरत के साथ एक फर्श बैठ जाने या एक जगह खाना खाने से कि भी बचा जाए और उसे बिल्कुल अछूत बना कर रख दिया जाए, जैसा कि कई कौमों का दस्तूर है। नबी ने इस हुक्म की जो तर्जीह फरमा दी है, इससे मालूम होता है कि इस हाल में सिर्फ फ़ेले मुबाशरत से परहेज़ करना चाहिए, बाकी तमाम मामलात बदस्तूर बरकरार रखे जाएंगे। यहाँ हुक्म से मुराद हुक्म शरई नहीं है, बल्कि वो फितरी हुक्म मुराद है जो इंसान और हैवान सब की जिबिल्लत में है। आयत नंबर 223 का तर्जुमा कुछ यूँ है। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, तुम्हारा इख्तियार जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ, मगर अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करो और अल्लाह की नाराज़गी से बचो। खूब जानो कि तुम्हें एक दिन उससे मिलना है। और ए नबी, जो तुम्हारी हिदायत को मान ले तो उन्हें फलाह और सआदत की बशारत सुना दो। दोस्तों फ़ितरतन अल्लाह ने औरतों को मर्दों के लिए सैरगाह नहीं बनाया है, बल्कि उन दोनों के दरमियान खेत और किसान का ताल्लुक है। खेत में किसान महज तफरीह के लिए नहीं जाता, बल्कि उसके लिए इसलिए जाता है कि इससे पैदावार हासिल करे। नस्ल इंसानी के किसान को भी इंसानियत की इस खेती में इसलिए जाना चाहिए कि वो उससे नस्ल की पैदावार हासिल करे। खुदा की शरीयत को उससे बहस नहीं कि तुम उस खेत में काश्त किस न करते हो। अलबत्ता इसका मुतालबा तुमसे ये है कि जाओ खेत ही में और इस गज़ के लिए जाओ कि इससे पैदावार से करनी है। दोस्तों इसके अलावा इस आयत में अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करो के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। ये जामे अल्फाज हैं जिनसे दो मतलब निकलते हैं और दोनों की यकसा अहमियत है। एक ये कि अपनी नस्ल बरकरार रखने की कोशिश करो ताकि तुम्हारी दुनिया छोड़ने से पहले तुम्हारी जगह दूसरे काम करने वाले पैदा हों। दूसरे ये कि जिस आने वाली नस्ल को तुम अपनी जगह छोड़ने वाले हो, उसको दीन, इखलाक और मुख्तलिफ चीज़ों के जोरों से आरास्ता करने की कोशिश करो। बाद के फ़िक्रे में उस बात पर भी तंबीह फरमा दी कि अगर इन दोनों फ़राइज़ के अदा करने में तुमसे कसदन कोताही की गई तो अल्लाह तुमसे बाज़-पुरस करेगा। आयत नंबर 224 का तर्जुमा कुछ यूँ है। अल्लाह के नाम को ऐसी कस्में खाने के लिए इस्तेमाल न करो जिनसे मकसूद नेकी और तकवा और बंदगाने खुदा की भलाई के कामों से बाज रहना हो। अल्लाह तुम्हारी बातें सुन रहा है और सब कुछ जानता है। दोस्तों इस आयत में खुदा कह रहा है कि किसी गलत काम के लिए कसम न उठाओ, और अगर किसी गलत काम के लिए कसम उठा ली है तो हदीस सहीहा से मालूम होता है कि जिस शख्स ने किसी बात की कसम खाई हो और बाद में से वाज़ेह हो जाए कि ये कसम तुम तोड़ देने में ही खैर और भलाई है, उसे कसम तोड़ देनी चाहिए और कफ़ारा अदा करना चाहिए। कसम तोड़ने का कफ़ारा 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना, या उन्हें कपड़े देना, या गुलाम आज़ाद करना, या 3 दिन के रोज़े रखना है। आयत नंबर 225 का तर्जुमा कुछ यूँ है। जो बेमायनी कस्में तुम बिला इरादा खा लिया करते हो, उन पर अल्लाह गिरफ्त नहीं करता, मगर जो कस्में तुम सच्चे दिल से खाते हो उनके बाज़-पुरस पर ज़रूर करेगा। अल्लाह बहुत दरगुजर करने वाला और बुर्दबार है। दोस्तों ये आयत पिछली आयत के ज़माने में बयान हो रही है और इस आयत में खुदा कह रहा है कि बतौर तकिया कलाम के बिला इरादा जो कस्में ज़ुबान से निकल जाती हैं, ऐसी कस्मों पर कफ़ारा नहीं है और ना उन पर मुआवज़ा होगा। दोस्तों अब आते हैं अपनी वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ, जो है तनकीदी तज्ज़िया। दोस्तों सबसे पहला जो हो सकता है वो है आयत नंबर 216 पर हो सकता है, जिसमें कहा गया था कि
قتال کے حکم پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں لگتی. کچھ لوگوں کو یہ چیز صحیح نہیں لگتی تو ان سے کہا جا رہا تھا کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے, تم زیادہ بہتر نہیں جانتے. اب اگر کوئی عام آدمی آج کے دور میں اگر یہ چیز پڑھے تو اس کو بھی یہ لگے گا کہ قتال آخر کیسے صحیح چیز ہو سکتی ہے. دوستوں, اس کو میں نے اپنی سورہ بقرہ کی دوسری ویڈیو جس میں نے آپ کو پہلی آیات کا مطالعہ کیا تھا, اس میں نے آپ کو بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ قتال اور جہاد کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے اور اسلام میں اس کا کیا نظریہ ہے. دوستوں, ان ویڈیوز کا لنک میں نیچے دے دوں گا ڈسکرپشن میں, آپ ان ویڈیوز کو جا کر دیکھ لینی ہے اپنی ویڈیوز تک, آپ کو پتہ چل جائے کہ قتال آخر کیوں ضروری ہے اور قتال کس کے خلاف کیا جاتا ہے. تو دوستوں, یہ تو اسی طرح جواب ہو گیا. اور جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ قتال صحیح چیز نہیں ہے تو اسلام کا یہ کہنا ہے کہ قتال اچھی چیز ہے, اور اب کیوں اچھی چیز ہے وہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بہت تفصیل سے بتایا ہے, اس کی تفصیل سے اس پہ بات کی تھی. اب وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اب آتے ہیں دوسرے اعتراض کی طرف جو آیت نمبر 219 پر ہو سکتا ہے, جس میں شراب اور جوئے سے روکا گیا تھا یا منع کیا گیا تھا. دوستوں, میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ شراب اور جوا یہ دونوں اسلام میں حرام ہے. حرام اس کو ہم کہتے ہیں جس سے منع کیا گیا ہو اور جس کے کرنے سے گناہ ہوتا ہو, اور جو گناہ کے کام ہوں گے اس پر سزا دی جائے گی آخرت میں. اب شراب اور جوا کیوں حرام ہے, یہ سوال ہو سکتا ہے اس آیت پر, کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر خدا جو بھی ہمارا خدا ہوگا وہ ہمارے فائدے کی بات کرے گا, نہ کہ نقصان کی. تو اگر جب ہم تمام مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ اگر کسی کتاب میں اس مذہب کے مطابق اس کے خدا نے کوئی ایسی بات کی ہوئی ہو جو ویسے تو ہمیں نظر آ رہی ہو کہ یہ تو انسانیت کے حق میں اچھی نہیں ہے, لیکن وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے, اس کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کتاب میں, تو پھر ہم اس چیز پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ آخر یہ چیز تو انسانیت کے حق میں اچھی یا بری ہے, تو پھر خدا نے اس کا کرنے کا حکم کیوں دیا یا کیوں نہیں دیا. تو اب اس طرح اس پر بھی ہو سکتا ہے کہ آخر شراب اور جوئے سے کیوں روکا گیا, کیونکہ اس آیت میں تو صرف یہ کہہ دیا گیا کہ یہ کرو گے تو بہت برا گناہ ملے گا. اب سوال یہ آتا ہے کہ آخر وہ عام انسانوں کے لیے کیسے بری ہے. تو دوستو, ہم جب بھی کسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں منع ہے, ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ اس کو اللہ نے کہہ دیا کہ وہ اس لیے حرام ہے, بلکہ ہمیں تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ نے کہا ہے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی آخر وجہ کیا ہے. تو دوستو, شراب اور جوا دونوں ایسی چیزیں ہیں جو کسی سے چھپی ہوئی تو نہیں ہے. دنیا کے تمام لوگ اس کے حقیقت سے واقف ہیں. دنیا کے میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے میری نظر میں جو شراب کے نقصانات سے آگاہ نہ ہو. شراب کے نقصانات سے سب ہی واقف ہیں, اس لیے شراب پر تو کوئی سوال نہیں بنتا آخر کیوں اس کو اسلام میں حرام کیا گیا ہے یا اس سے منع کیا گیا. ہاں, یہ بات بھی ہے کہ شراب کے کچھ فائدے بھی ہیں, تو یہی بات اس آیت میں بھی کی گئی ہے کہ شراب کے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے, اور یہ چیز آج ثابت بھی ہو چکی ہے. بے شک اس کے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں. یہ چیز آپ اور پوری دنیا کے تمام لوگ تقریباً جانتے ہیں, یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. اب جوئے کی بھی یہی بات ہے, اس کے متعلق بھی دنیا کے سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح لوگوں کو لوٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کس طرح بڑی کمپنیاں لوگوں کو بیوقوف بنا کر جوئے کی لت لگا دیتی ہیں اور پھر ان کے لاکھوں کروڑوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں, اور جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے, اور بعض اوقات کچھ لوگ اس پریشانی کو برداشت نہ کرتے کی وجہ سے اپنے آپ کو مار بھی لیتے ہیں, یعنی خودکشیاں بھی کر لیتے ہیں. اس لیے جوا کے نقصانات سے بھی اور جوا غلط کیسے ہے, آج تو یہ چیز بہت واضح ہے اور دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ جوا غلط چیز ہے اور اس میں لوگوں کو نقصان ہوتا ہے اور یہ کسی طرح انسانی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. تو شراب اور جوا دونوں چیزیں ایسی ہیں جن کو اسلام میں حرام کرا دیا گیا ہے, اور ہمیں اس کی وجوہات بھی پتہ چل گئی ہیں کہ ابھی کہ یہ کیوں حرام کرا دیا گیا ہے. کیونکہ بے شک ان کے کچھ فوائد بھی ہوں گے, لیکن کچھ لوگ کیا بتائیں پیسے بھی کماتے ہوں, لیکن اگر ہم ساری عوام کے لیے دیکھیں یا ہم جنرل رول کے طور پر دیکھیں تو سارے لوگ اس سے پیسے نہیں کماتے, بلکہ کچھ لوگ پیسے کماتے ہیں اور اکثر کا پیسہ ڈوب جاتا ہے اور لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. تو جب کوئی قوانین بنائے جاتے ہیں تو وہ جنرل پبلک کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں, یعنی عام لوگوں کی اکثریت کو دیکھ کر بنائی جاتی ہیں. جو عام لوگوں کی اکثریت ہے اس کو دیکھ کر بنائی جاتی ہیں, نہ کہ کچھ لوگوں کو. اس لیے ہم نے یہ دیکھ لیا کہ شراب اور جوا کے کیا نقصانات ہیں. تو اب ہمیں اس بات پر شک نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی تازی ہونا چاہیے کہ یہ چیز اسلام میں کیوں حرام ہے. دوستوں, ہم آتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کے آخری حصے کی طرف, جو ہے آج ہم نے کیا سیکھا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. دوستوں, آج ہم نے ایک چیز سیکھی ہے, وہ آیت نمبر 212 سیکھی ہے کہ اگر کسی کے پاس رزق دنیا کی زیادتی ہے, یعنی کہ کسی کے پاس اگر دنیا میں بہت زیادہ رزق خدا نے اس کو رزق دیا ہوا ہے, تو یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلے جانے والا ہے. وہ ہدایت والا بھی ہو سکتا ہے, جس کو رزق ملا ہوا ہے وہ ہدایت والا نہیں بھی ہو سکتا ہے, جس کو رزق نہیں بھی ہو سکتا. اس لیے ہمیں کسی کا رزق دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کر لینا کہ یہ بہت ہدایت والا ہے, یہ بہت بڑا گمراہ ہے. ہمیں نہیں پتا, خدا ہر کسی کی نیتوں سے واقف ہے,
हो सकता है कि जिसकी वाक़िफ़ है, हो सकता है कि जिसकी पास बहुत ज़्यादा रिस्क हो वो बहुत नेक इंसान हो, और हो सकता है कि वो गलत इंसान हो या बुरा इंसान हो। तो हमें किसी का रिस्क देखकर उसकी शख्सियत के बारे में कोई फ़ैसला नहीं करना कि वो अच्छा है या बुरा। रिस्क तो दुनिया की किसी भी शख्स के को मिल सकता है, इससे कोई कोई इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि कोई शख्स अच्छा है या बुरा। दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप बात समझ गए होंगे। आखिर में हर बार की तरह फिर कहता हूँ कि इस मिशन में मैं अकेला नहीं हूँ, आप सब मेरी टीम है। इसलिए अगर आप मेरे से इत्तेफ़ाक करते हैं तब भी, अगर मेरे से इत्तेफ़ाक नहीं करते या आप इख्तिलाफ़ राय रखते हैं और आपकी कोई आप अपनी राय है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। मैंने कमेंट सेक्शन को आप लोगों के लिए खुला रखा हुआ है। हम इसी तरह एक इल्मी बहस कर दलाइल पेश कर एक अच्छे नतीजे तक पहुँच सकते हैं और दुनिया में मौजूद बुरे इंसानों के लिए, लोगों के जो इंसानियत के खिलाफ काम कर रहे हैं और इंसानों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनको हरा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप बात समझ गए होंगे। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।